صالح کرتے ہیں کا نعمتوں کے باغ میں ہوں گے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی شرط اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ لگائی ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہوگی تو پھر نعمتوں کے باغ میں ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان تو ہمیں دے دیا ہے، اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عمل صالح کی توفیق مانگتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل صالح کرتے چلے جائیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے نعمتوں کے باغ تیار کر رکھے ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور فرمائے جو کافر ہیں اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں، فاولئک لهم عذاب مہین، فرمایا کہ ان کے لیے تو ذلت والا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ جو کافر ہیں اور جو آیتوں کو جھٹلاتے ہیں کہ یہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، تو جو جنہوں نے ہجرت کی ہے اللہ کے راستے میں، یعنی اسلام کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑا ہے، ایمان کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑا ہے، ثم قتلوا، پھر وہ قتل کر دیے گئے یعنی شہید کر دیے گئے، او ماتوا، یا وہ مر گئے، لا یرزقنہم اللہ رزقا حسنا، تاہم اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خالص رزق پہنچاتا ہے، ایسا رزق جس کا دوسروں کو شعور نہیں ہوتا۔ اللہ کے راستے میں جو قتل کر دیا جائے یا جو اللہ کے راستے میں مر جائے، کیونکہ وہ شہید ہے، تو شہید کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک مولانا صاحب کے پاس وہ جہاد میں گیا تھا ان کا بیٹا، اور وہ شہید ہو گیا، تو ان بیٹے کی ماں مولانا کے پاس پہنچی اور جا کر کے کہنے لگی کہ یہ بتاؤ کہ میرا بیٹا جب مرا ہے تو وہ مسکرا رہا تھا، جب دنیا چھوڑ کر کے گیا ہے تو وہ مسکرا رہا تھا، تو مولانا نے جواب دیا کہ اگر شہید نہیں مسکرائے گا مرتے ہوئے تو مسکرائے گا کون؟ کہ شہید جب روح نکلنے والی ہوتی ہے کہ سارے جنت کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول کر کے جنت کے سارے دروازوں کو پیش کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ استقبال کراتا ہے شہید سے۔ تو شہادت کی تمنا خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی ہے، تو شہادت کی یہ جو محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں چاہیے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہر 10 تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہر انسان کے اندر شہادت کا جذبہ ابھرنا چاہیے، ہر انسان کی تمنا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مرگ بستر پر موت نہ دے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود تمنا کی ہے۔ تو اس سے بہتر راستہ دیکھو، جان تو نکلنی ہے، مرنا تو ہے، چاہے تو ایڑیاں رگڑ کر کے بستر پہ مر جائیں، اور یا اللہ کے راستے میں آدمی شہادت کا جام نوش فرما لے، تو مرنا تو ہے، اور سب سے بہتر اور سب سے آسان طریقہ جان نکلنے کا وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جو زخم کھا کر کے نکلتی ہو، کا سب سے بہترین راستہ ہے جان نکلنے کا۔ ذرا دماغ سے سوچ کر کے دیکھو، جان نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، ابھی میں ہوں، آپ ہیں بیٹھے ہیں، ابھی کسی کے اگر ملک الموت آ جائے اور روح قبض کرنا شروع کر دے تو کوئی راستہ نہیں، اور جب جسم پر زخم لگتے ہیں تو پھر راستہ بن جاتا ہے جان نکلنے کا۔ تو جب راستہ بن جاتا ہے تو وہاں جان کا نکلنا آسان ہے، اور جہاں راستہ ہی نہیں ہے تو وہاں پھر موت کی تکلیف کتنی ہوگی اس کو تصور میں لانا بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے ہر آدمی کی تمنا ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت کی موت دے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے دعا کرے شہادت پر، جیسا کہ یہ مہینہ چل رہا ہے، ماتم کے علامہ اقبال صاحب کا بہت مشہور شعر ہے، ہر آدمی کو چاہیے کہ اگر وہ شعر پڑھ لے تو محرم کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، کہ ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے، کہ روئے وہ جو منکر ہے شہادت حسین کے، روئے وہ جو منکر ہے شہادت حسین کے، کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کیا کرتے۔ یہ شعر علامہ اقبال صاحب کا ایسا ہے کہ پوری حقیقت کو، خاص طور پر ان کے لیے جو اس مہینے کو منقوص سمجھتے ہیں یا جو ماتم کرتے ہیں، ان کے لیے پوری حقیقت کو علامہ اقبال صاحب نے اس شعر کے اندر پرو دیا ہے۔ چلیے، تو فرمایا ثم قتلوا والذین هاجروا فی سبیل اللہ،
جو ہجرت کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، پھر وہ قتل کر دیے گئے یا مر گئے، ليرزقنهم الله رزقا حسنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق حسنا عطا فرماتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رزق عطا کرنے والے ہیں۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضُونَ، کہا ہم ان کو ایسی جگہ میں داخل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت کا مقام بیان فرما رہے ہیں، کہا ہم ان کو ایسی جگہ عطا کریں گے، ایسی جگہ میں ان کو داخل کریں گے، یرضونہ، کہ جس سے وہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کو وہ جگہ دے گا کہ اس جگہ میں جا کر کے شہید اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو جائے گا، اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو جائے گا، اس جگہ کے ملنے پر۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور علم والا ہے۔ اگر ماتم کرنے پر آ جائے تو اسلام کی تاریخ میں ایسی کوئی قوم نہیں گزری ہے کہ جس نے اپنی قوم کے لیے، اپنے مذہب کے لیے اتنی قربانیاں پیش کی ہو جتنی مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی ہے۔ کوئی ایک دن بھی 360 یا 365 دن میں ایسا نہیں ملے گا جس میں کسی ایمان والے کی شہادت نصیب نہ ہوئی ہو۔ کوئی ایک دن بھی ایسا کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس ایک دن میں کسی اللہ والے نے اپنی جان اسلام کے لیے نہ دی ہو، ایک دن بھی نہیں ملے گا۔ اگر ماتم منانے پہ آ جاؤ تو پھر 360 دن ماتم ہی مناتے رہو۔ تو فرمایا ذالکہ کا جب یہ بات سن چکے ہو، یہ بات یہاں تک آپ تک پہنچ چکی ہے، کا ومن عاقب بمثل ما عوقب به، کا جو بدلہ لے چکا ہو اس سے کہ جتنا اس کو تکلیف دی گئی تھی۔ اب یہ شریعت کا قانون ہے کہ اگر کوئی کسی کے اوپر ظلم کرے، کوئی اگر کسی کو ایک تھپڑ مارے تو اس کو حق ہے کہ وہ اس سے اتنی ہی زور سے ایک تھپڑ مار کے بدلہ لے سکتا ہے، یہ ہماری شریعت کا اصول ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بدلہ نہ لے کر کے اگر کوئی آدمی معاف کر دے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی بدلہ لے لے اس سے جتنی اس کو تکلیف دی گئی ہے، ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ، کا پھر اس کے اوپر وہ ظلم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ تک ڈائریکٹ پہنچتی ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ لیکن مظلوم کی دو قسمیں ہیں، ایک مظلوم وہ ہے جو شروع ہی سے بدلہ نہیں لیتا ہے بلکہ صبر کر کے بیٹھ جاتا ہے، ایک وہ ہے کہ جس نے بدلہ لے لیا تھا، اپنا بدلہ لے کر کے اس نے اس کے اوپر ظلم کیا، اس نے بدلہ لے لیا، برابر سرابر ہو گئے، لیکن جس سے بدلہ لیا تھا اس نے پھر سے ظلم کر دیا، وہ غصے میں تھا، اس نے جا کر کے پھر اس کے اوپر ظلم کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو بیان فرمائے لینصرنہ اللہ، کا اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرور بھی ضرور مدد کریں گے۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ كذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير، کا یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا قدرت والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرنے پر قادر ہے، کا اس مثال سے سمجھو کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے سے ایک بندے کا حق دلوانا ہے تو بہت آسان کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے تو دن بڑا ہو جاتا ہے، اور جب دن کو رات میں بڑا کر داخل کرتا ہے تو پھر رات بڑی ہو جاتی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ كَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اور یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ جو طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سچ ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن کو جو پکارتے ہیں وَهُوَ الْبَاطِلُ، کا وہ سب بیکار ہے، باطل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اگر کوئی آدمی کسی کو مشکل کشا یا حاجت روا مانتا ہے تو وہ باطل پر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ ہے اور بڑے ہیں۔ فَأَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو برسایا، پانی نازل کیا، فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، پھر زمین اس سے سبز و شاداب ہو گئی۔ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو زمینوں میں ہے اور جو آسمان میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غنی ہے اور قابل تعریف ہے۔
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے اس کو مسخر کر دیا، انسان کے تابع کر دیا. فَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کو تیرے لیے پیدا کیا. دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے کے لیے پیدا کیا، اور ایمان والے کو آخرت کے لیے پیدا کیا. ہم دنیا میں لگ گئے ہیں. دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا ہی میرے آپ کے لیے کیا ہے تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور ہم کتنے بے وقوف ہیں کہ جس کو ہمارے لیے پیدا کیا تھا ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے کو تو آخرت کے لیے پیدا کیا تھا، دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا تھا. تو فرمایا